اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین بھی اپنی قرآن مجید اسٹارٹ جو کر رہے ہیں بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب پہلی وحی پر آپ غور کریں تو وہ کس طرح اسٹارٹ ہو رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اقرأ جو ہے ورڈ پڑھنا کس سے ہے؟ بسم ربک، اب اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو جو بسم اللہ ورڈ ہے یہ بہت ہی تاثیر والا ہے، بہت ہی خیر و برکت کا حامل یہ لفظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کر دروازے لگاؤ، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ کہہ کر لگایا جاتا ہے تو شیطان اس کو کھول نہیں پاتا۔ اور اپنے چراغوں کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، اپنے برتن جو کھانے کے برتن ہیں بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو، اور اپنے جو مشکزیں ہیں بسم اللہ کہہ کر بند کرو، کیونکہ بسم اللہ کہہ کر جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو شیطان اس پر مسلط نہیں ہوتا، خیر و برکت اس میں نازل ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہو پا رہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شاید کہ تم لوگ جدا جدا کھا رہے ہو، مل کر کھاؤ اور بسم اللہ کہو یبارک لکم فیہ، کہ تم پر برکت نازل کر دی جائے گی، اس کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ بسم اللہ بول کر نہیں کھائے تو پھر برکت نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، 6 صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دیہاتی آتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ شخص بسم اللہ کہہ کر کھاتا تو یہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا، یعنی کہ بسم اللہ کہہ کر کھانے سے برکت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ اگر نہیں کہیں گے تو برکت نہیں ہوگی، اور اگر بسم اللہ نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب تک اللہ کے رسول شروع نہیں کرتے صحابہ بھی کھانا شروع نہیں کرتے۔ تو دستر بچھا ہوا تھا، کھانا ریڈی تھا، ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اتنے میں ایک لڑکی چھوٹی آتی ہے، آ کر کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے بسم اللہ کہے بغیر، اللہ کے رسول اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دیہاتی آتا ہے، کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے صحابہ سے کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ بسم اللہ کہے بغیر شروع کر دو گے تو شیطان بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ وہ پہلے اس لڑکی کے ہاتھ سے اس میں شامل ہونا چاہا، لیکن میں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا، اور اس دیہاتی کے ہاتھ سے شامل ہونا چاہا، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور یاد رکھو ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو شیطان جس میں بسم اللہ نہ کہا جائے شیطان بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنے کو لازم کہتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی دعائیں ہیں جو شروع ہو رہی ہیں بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماع جب کرتے ہیں تب بھی بسم اللہ سے شروع کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو اس جماع میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور جو اولاد ہوتی ہے اس کا شیطانی اثر اس اولاد پہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے اولاد نافرمان عجیب و غریب طرح کی پیدا ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ کے اندر بہت ہی خیر و برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بیان کیا گیا کہ بسم اللہ کتنی تاثیر والا کلمہ ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب لڑکا بہت منانے پر جب نہیں مانا، اسلام سے نہیں پھرا، تو بادشاہ نے کیا کیا، اس کو مارنے کے طرح طرح کے بہانے جو ہے نکالے، اس کو اونچائی سے پھینکنا چاہا، غرق کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا، مگر وہ محفوظ رہا اللہ کی مدد سے۔ اس لڑکے نے کہا اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جمع کرو اور یہ لفظ کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے اگر تم مجھے تیر مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ تو وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، تمام بستی والوں کو جمع کرتا ہے اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر چلاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے، بچے نے اپنی جان دے دی۔ مگر یہ بسم اللہ کا جو اثر ہوتا ہے تمام لوگوں پر وہ یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بسم اللہ یعنی جو بچے کا رب ہے وہ اللہ ہے، اور اس کلمے میں اتنی تاثیر ہے، اس لفظ میں اتنی تاثیر ہے، تو واقعتاً وہی اللہ معبود حقیقی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں، تمام کے تمام مسلمان ہو جاتے ہیں۔
बादशाह जो है चीख उठता है, बादशाह जो है लकड़ियां जमा करने, ईंधन जमा करने, गड्ढे खोदने का जो है हुक्म देता है और तमाम को कहता है अगर तुम नहीं मानोगे, नहीं पलटोगे तो मैं तमाम के तमाम को इस गड्ढों में ईंधन वाले डाल दूंगा। सब के सब उसके अंदर दाखिल होने तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह की बरकत से तमाम के तमाम लोग मुसलमान हो गए। और बच्चे ने, जब माँ रुक रही थी, बच्चे ने कहा माँ ये जन्नत है, तुम कूद जाओ, वो कूद जाती है। तो उस जो आग थी वो आग दर हकीकत जन्नत का दरवाजा था जिसके अंदर वो सब के सब दाखिल हो गए। तो बिस्मिल्लाह बहुत ही खैर व बरकत वाला कलिमा है, इसलिए हमें शैतान से महफूज रहना है तो बिस्मिल्लाह जरूर कहें। हदीस में आता है कि छोटा मोटा कुछ भी काम हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि एक सहाबी जो अल्लाह के रसूल के पीछे बैठे हुए थे, जब सवारी को ठोकर लगी तो उन्होंने कहा शैतान का सत्यानाश हो, उसने ऐसा किया। अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया, कहा कि ऐसा मत कहो, जब तुम ऐसा कहोगे कि शैतान ऐसा कर रहा है तो वो फूले नहीं समाएगा और इतना फूलता चला जाएगा एक घर के बराबर हो जाएगा। तुम उस वक्त बिस्मिल्लाह कहो, वो छोटा हो जाएगा यहाँ तक कि मक्खी के बराबर हो जाएगा, उसका गुरूर खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाह कहा करो। तो जब भी कोई तकलीफ हो, कुछ चोट लगे या कुछ गिर जाए तो बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, ना कि शैतान को कोसना चाहिए। शैतान बड़ा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह कहेंगे तो अल्लाह की बरकत से शैतान बहुत छोटा हो जाएगा। तो हर मामलात में बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। हदीस में तो यहाँ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।